بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ مثال بیان کرے کسی مچھر کی یا اس سے بھی کسی کمتر چیز کی۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا بیان پیش کیا، اور جنت کا بیان در حقیقت ایک تمثیل، ایک مثال، ایک تشبیہ کے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ وہ انداز ہے کہ جو ہر اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے ضرورت کے طور پر اختیار کیا جاتا ہے کہ جس کی اصل حقیقت انسانی زبان کے الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ اگلی سورہ مبارکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے یہ بات مزید واضح فرمائی ہے کہ قرآن مجید نے ان حقیقتوں کو بیان کرنے کے لیے کہ جو حقیقتیں انسان نے نہیں دیکھیں لیکن اس کا کچھ اندازہ اس کو پہنچانا ضروری تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے متشابہات کا انداز اختیار کیا ہے، اس کے لیے اس نے تمثیل کا اسلوب اختیار کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس تمثیل کے اسلوب کے لیے کہیں مچھر، کہیں مکھی، اس طرح کے بھی مثالیں بیان کر سکتا ہے۔ یہ چیز کوئی عجیب بات نہیں، بلکہ وہ لوگ کہ جو حق پسند ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ بات کو، حقیقت کو پہنچانے کے لیے بعض اوقات یہ انداز اختیار کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو جہاں تک تعلق ہے ان کا کہ جو ایمان لائے تو وہ تو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے، یعنی انہیں یہ معلوم ہے کہ یہ بات جو بیان ہو رہی ہے تمثیل کے انداز میں، جنت کی نعمتیں کے جو استعارے کے انداز میں بیان ہو رہی ہیں، یہ سچ ہیں، یعنی اس کو جس طرح سے بیان کیا گیا ہے وہی بیان کرنے کا صحیح طریقہ ہے، اس میں کوئی تعجب کی، کوئی اچنبے کی بات نہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، رہے وہ لوگ کہ جو انکار پر اڑے ہوئے ہیں، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال کو بیان کر کے، یعنی اس کی آخر کیا ضرورت پڑی تھی کہ اللہ کے کلام میں کسی مچھر، کسی مکھی کی مثال بیان کی جائے۔ یہ ظاہر ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو ضد پر اڑے ہوئے ہیں اور جنہیں اپنی بات کو منوانے کے لیے جو دلیل بھی سامنے آ جائے اس کو وہ اختیار کر لیتے ہیں تاکہ اپنی بات، اپنی ضد کو وہ کسی طرح سے ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، وہ گمراہ کرتا ہے اسی کے ذریعے سے بہت سوں کو، اور وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے سے بہت سوں کو۔ یعنی یہ قرآن در حقیقت اللہ کی طرف سے آیا تو ہے اس مقصد کے لیے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دے، لیکن یہی قرآن بہت سے لوگوں کے لیے گمراہی کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے، اس لیے کہ بعض لوگ ہدایت پانا نہیں چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے جو اسلوب، طریقہ بیان کا اختیار کیا، یہ قرآن بہت سوں کو اس کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور وہ نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے سے مگر نافرمانوں کو، فاسقوں کو، بدعہدوں کو، وہ لوگ کہ جو حد سے آگے گزر چکے ہیں، یعنی جنہوں نے کہ نافرمانی، گناہ کی زندگی اختیار کی ہے، وہی لوگ ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے اس کتاب میں بیان کردہ ہدایت پانے سے محروم ہو جاتے ہیں۔